السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کے آغاز میں قاضی لشکارس سے پوچھتا ہے تمہارے آخری الفاظ کیا ہیں؟ لشکارس کہتا ہے میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، مجھے معاف کر دو ہیلینا۔ ہیلینا کہتی ہے تم جہنم میں جاؤ۔ پھر قاضی چولپان سے پوچھتا ہے کیا آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ چولپان کہتی ہے میں اپنے پیٹ میں موجود بچے کی طرح معصوم ہوں قاضی حضرت، میں کسی بھی الزام کو قبول نہیں کرتی۔ پھر قاضی اورال سے کہتا ہے میں فیصلہ سنانے سے پہلے آپ کے آخری الفاظ بھی سننا چاہتا ہوں۔ اورال کہتا ہے یہ سچ ہے کہ میں نے سونا دے کر ڈاکوؤں سے ارطغرل کی قالینیں جلائیں تھیں، میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ کیوں میرے سپاہی بادو خان نے ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر کائی قبیلے کے سپاہیوں کو مارا تھا۔ میں دیت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ جس پر ارطغرل کہتا ہے میرے سپاہیوں کو شہید کرنے کی دیت اورال کی دردناک موت ہے، میں ان شہیدوں کے بدلے میں سونے کی دیت قبول نہیں کرتا۔ اس کے بعد تینوں قاضی آپس میں صلاح مشورہ کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد قاضی کہتا ہے فیصلہ ہو گیا ہے، لشکارس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے اور تمام ثبوت بھی پیش کر دیے ہیں، اس لیے لشکارس کو سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ پھر قاضی ویسولیس سے پوچھتا ہے کیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ویسولیس کہتا ہے ہمیں آپ کا فیصلہ قبول ہے، لیکن لشکارس کو ہماری اپنی عدالت میں پیش کرنے کے لیے میں اسے اپنے شہنشاہ کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ قاضی کہتا ہے اس کا فیصلہ امیر سعد الدین کریں گے۔ پھر سعد الدین کہتا ہے دونوں ریاستوں کے درمیان تنازعات سے بچنے کے لیے میں یہ قبول کرتا ہوں۔ قاضی کہتا ہے ٹھیک ہے، لشکارس کو کمانڈر ویسولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ پھر قاضی کہتا ہے ارطغرل صاحب نے جو دعویٰ کیا تھا کہ اورال نے بادو خان کے ساتھ مل کر ان کے سپاہیوں کو شہید کیا تھا، وہ دعویٰ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ اگر ارطغرل صاحب چاہیں تو قصاص لے کر اورال کی سزا معاف کر سکتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے قاضی حضرت میں اپنے شہید سپاہیوں کے بدلے میں قصاص قبول نہیں کرتا۔ پھر قاضی کہتا ہے تو میرا آخری فیصلہ یہ ہے چولپان خاتون کے جرائم ثابت نہیں ہو سکے، اس لیے ان کو بری کیا جاتا ہے، لیکن اورال صاحب کے جرائم ثابت ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ارطغرل صاحب کے سپاہیوں کو شہید کیا اور لشکارس کے ساتھ مل کر گورنر کو قتل کیا، اس لیے ان کو موت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ یہ سزا آج ہی اسی بازار میں امیر سعد الدین کی نگرانی میں دی جائے گی۔ یہ سن کر جاندار رونے لگتا ہے۔ اورال ارطغرل کو کہتا ہے میں تم سے اس کا انتقام لوں گا ارطغرل، حتیٰ کہ میں مر بھی گیا تو میرا قبیلہ تم سے حساب لے گا۔ ارطغرل آگے سے صرف مسکراتا ہے۔ پھر اورال اپنے بھائی آلیار کو کہتا ہے لعنت ہے تمہارے اوپر، یقیناً تم بھی بدلہ چکاؤ گے اس کا۔ اتنے میں سردار جاندار کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے اور وہ گر جاتا ہے۔ آلیار اس کو اٹھا کر اندر لے آتا ہے تاکہ حکیم ارتک اس کا معائنہ کر سکے۔ اورال بھی بھاگتا ہوا پیچھے آ رہا تھا، ترگت اور دوان اسے پکڑ لیتے ہیں۔ جاندار کو ایک کمرے میں لٹا دیا جاتا ہے۔ باہر ارطغرل اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے اس کو اندر جانے دو۔ پھر اورال بھی اپنے والد کے پاس اندر پہنچ جاتا ہے اور زور زور سے کہنے لگتا ہے ارطغرل اس کے ذمہ دار تم ہو۔ حکیم ارتک غصے میں اسے کہتا ہے جاندار صاحب سانس نہیں لے پا رہے اور تم ابھی بھی لڑائی کی کوشش کر رہے ہو، ترگت اسے لے جاؤ۔ پھر ترگت اسے پکڑ کر پیچھے لے جاتا ہے۔ پھر جاندار کہتا ہے میں ٹھیک ہوں اورال، میں ٹھیک ہوں۔ ترگت اور دوان اورال کو پکڑ کر باہر لے آتے ہیں۔ اورال ارطغرل کو کہتا ہے تم ہر دن پر لعنت بھیجو گے ارطغرل، اگر میں مر بھی گیا تو میرا قبیلہ تم سے میرا بدلہ لے گا۔ ارطغرل اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے قیدی کو یہاں سے لے جاؤ، اسے اپنی بیوی سے آخری ملاقات کرا دو۔ پھر ترگت اور دوان اسے وہاں سے پکڑ کر لے جاتے ہیں اور اسے ایک کمرے میں چولپان کے ساتھ بند کر دیتے ہیں۔ اورال چولپان سے کہتا ہے تمہیں ہمارے بچے کے لیے جینا ہوگا، تم ہار نہیں مانو گی۔ چولپان کہتی ہے ہمارا بچہ بڑا ہو کر ہم دونوں کا انتقام لے گا، میں اس کے خون میں بدلے کی آگ بھر دوں گی۔ دوسری طرف جاندار کہتا ہے اصلی خان مجھے اورال کے پاس لے جاؤ۔ حکیم اسے آرام کا مشورہ دیتا ہے، لیکن جاندار آگے سے کہتا ہے میں یہاں اپنے بیٹے کا سر اترتا دیکھنے نہیں آیا تھا، اب میں مر نہیں سکتا۔ اصلی خان کہتی ہے جب تک ہم انتقام نہ لے لیں ہم میں سے کوئی نہیں مر سکتا۔ پھر جاندار کھڑا ہو جاتا ہے۔ آلیار کہتا ہے
بابا میں ہمیشہ آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلا ہوں، آپ نے ہمیشہ مجھے انصاف پر قائم رہنے کا درس دیا تھا۔ جاندار کہتا ہے تمہارے انصاف پر لعنت ہو، تم اور ارطغرل جلد اپنے انجام کو پہنچ جاؤ، تم دونوں نے میرے معصوم بیٹے کو مجھ سے چھین لیا ہے، میں اپنا بدلہ لوں گا۔ آلیار رونے لگتا ہے، پھر جاندار کہتا ہے اب سے تم میری اولاد نہیں ہو، اب میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اتنے میں حائمہ خاتون اور حلیمہ وہاں آ جاتی ہیں اور دونوں کہتی ہیں اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے جاندار صاحب۔ جاندار کہتا ہے مجھے آپ کی دعائیں نہیں چاہیے، یہاں آنے کی آپ کی جرت کیسے ہوئی؟ اب سے میرے غصے سے ڈرو، آپ نے مجھے جو درد دیا ہے یہ آپ کو بھی ملے گا۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں اگر آپ اپنے بیٹے کو کھونے سے اتنے ہی خوفزدہ تھے تو آپ نے کبھی اسے روکا کیوں نہیں؟ جاندار صاحب جب وہ یہ سب کر رہا تھا، اب یہاں کھڑے ہو کر آپ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ جاندار کہتا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو میں نے کہا ہے یہ سب دھمکیاں نہیں ہیں، میں آپ کی نسل ختم کر دوں گا۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں میں جانتی ہوں کہ آپ غصے میں جل رہے ہیں جاندار صاحب، لیکن ہم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ہمارے پاک پیغمبر نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی کچھ غلط کرے تو اسے بھی سزا ملے گی۔ اب آپ انصاف کو قبول کر کے اپنے بیٹے کو الوداع کریں۔ پھر جاندار اصلیحان کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے اور اورال کے پاس پہنچتا ہے۔ جاندار اور اصلیحان روتے ہوئے اورال سے آخری ملاقات کرنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف ویسولیس آہستہ سے سعد الدین کو کہتا ہے ہمارا یہ معاہدہ نہیں ہوا تھا سعد الدین، آپ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکے۔ سعد الدین کہتا ہے مجھے کیا پتہ تھا کہ ارطغرل سلطان کو خط لکھ دے گا اور وہ اپنا قاضی بھیج دیں گے۔ ویسولیس کہتا ہے تو ایک چرواہا ایک طاقتور وزیر پر بھاری پڑ گیا ہے۔ سعد الدین کہتا ہے یہ تو وقت بتائے گا کہ کون کس پر بھاری پڑتا ہے۔ اتنے میں قاضی وہاں آ کر کہتا ہے ارطغرل صاحب اورال کو فوراً لے کر آئیں، ہم اس مسئلے کو جلد ختم کرنا چاہتے ہیں۔ سعد الدین کہتا ہے قاضی حضرت آپ کا فیصلہ مناسب تھا، لیکن آپ کو سزا کی اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ جاندار صاحب ابھی ہوش میں آئے ہیں، ان کو کچھ وقت دیں۔ قاضی کہتا ہے انصاف جلد سے جلد ہونا چاہیے۔ امیر حضرت سلطان نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اگر جرم ثابت ہو جائے تو جلد سے جلد سزا مکمل کروا دینا۔ پھر قاضی کہتا ہے ارطغرل صاحب جلدی کریں۔ ارطغرل ترگت سے کہتا ہے قیدی کو لے کر باہر آؤ۔ یہ سن کر ترگت وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف جاندار اورال کو کہتا ہے تم پریشان نہ ہو، جب تک ہم ارطغرل کی نسل مٹا نہیں دیتے تب تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ جب تک میری سانسیں ہیں میں اس کی نسل کو مارتا رہوں گا، اس کا تم یقین رکھو۔ پھر جاندار روتے ہوئے اسے گلے ملتا ہے۔ اورال کہتا ہے مجھے اپنی دعائیں دیں بابا۔ اتنے میں ترگت اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے وقت آ گیا ہے، قیدی ہمارے ساتھ جائے گا۔ پھر ترگت اس کے ہاتھ باندھنے لگتا ہے، جبکہ جاندار بہت بری طرح سے رونے لگتا ہے۔ ترگت اورال کو پکڑ کر باہر نکل جاتا ہے۔ راستے میں آلیار اسے آخری بار ملنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اورال کہتا ہے مجھے تمہاری نیت کا پتہ چل گیا ہے، تم نے اور ارطغرل نے مل کر اپنے فائدے کے لیے مجھے پھنسایا ہے، لیکن میرا بیٹا بڑا ہو کر میرا انتقام لے گا۔ آلیار کہتا ہے میں آخری بار آپ کو الوداع کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ ابھی بھی خون اور لڑائی کی بات کر رہے ہیں، اور آپ کے بیٹے کو میں آپ جیسا نہیں بننے دوں گا۔ اورال زور زور سے کہتا ہے آلیار کو میرے بیٹے سے دور رکھنا، میں اس کو اجازت نہیں دیتا۔ پھر ترگت اسے پکڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ باہر ارطغرل سٹیج پر کھڑا ہو کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہیلینا، ویسولیس اور باقی سب لوگ بھی کھڑے تھے۔ اتنے میں ترگت اور عبد الرحمن اورال کو پکڑ کر باہر لے آتے ہیں۔ اورال کو سٹیج پر پہنچا دیا جاتا ہے تو قاضی بلند آواز میں کہتا ہے اس کا سر ارطغرل صاحب اتاریں گے۔ پھر قاضی اورال سے پوچھتا ہے آپ کے کوئی آخری الفاظ ہیں؟ اورال کہتا ہے جی ہاں قاضی حضرت، سب جان لیں کہ میں بے گناہ ہوں، اور ارطغرل تم یہ جان لو کہ جب میرے خون کا قطرہ زمین پر گرے گا اور وہاں خشک ہوگا تو اس کے ساتھ تمہاری نسل بھی خشک ہو جائے گی، یقیناً تمہیں ان جھوٹوں کا بدلہ چکانا پڑے گا۔ پھر قاضی ارطغرل کو اشارہ کرتا ہے اور ترگت اورال کا سر نیچے کرنے لگتا ہے۔ اورال اپنا سر ایک لکڑی پر رکھ دیتا ہے اور ارطغرل بسم اللہ پڑھ کر اپنی تلوار نکال لیتا ہے۔ اندر جاندار کہتا ہے میں یہاں نہیں رک سکتا،
میں اپنے بیٹے کو مرنے نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور باہر کی طرف چل پڑتا ہے۔ راستے میں آلیار اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے، آپ وہاں مت جائیں بابا، آپ وہ مت دیکھیں۔ جاندار اسے ایک زوردار تھپڑ مار دیتا ہے اور کہتا ہے، غدار، قاتل، میری نظروں سے ہٹ جاؤ۔ پھر وہ دوبارہ آگے بڑھنے لگتا ہے۔ باہر ارطغرل اپنی تلوار ہوا میں بلند کرتا ہے، لیکن عین اسی وقت جاندار کی آواز آتی ہے، رک جاؤ۔ ارطغرل چونک جاتا ہے اور اپنی تلوار روک لیتا ہے۔ جاندار لگاتار کہنے لگتا ہے، رک جاؤ، میں اپنے بیٹے کو مرنے نہیں دوں گا۔ پھر وہ ارطغرل کے سامنے پہنچ کر کہتا ہے، تو تم میرے بیٹے کو قتل کرو گے؟ یہ کہہ کر وہ اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور کہتا ہے، اپنی تلوار گرا دو۔ یہ دیکھ کر ارطغرل کے سارے سپاہی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ پھر جاندار کہتا ہے، اگر میرے بیٹے کو کوئی نقصان پہنچا تو تمہیں، اس قاضی کو اور سلطان کو بھی اس کا حساب چکانا پڑے گا۔ مجھے ریاست کے ساتھ غداری کرنے پر مجبور مت کرو اور میرے بیٹے کو جانے دو، ورنہ میں ان زمینوں کو خون سے نہلا دوں گا۔ سعد الدین بھی کھڑا ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ویسولیس اسے آہستہ سے کہتا ہے، کیا تم ان چرواہوں کے ساتھ مل کر ان زمینوں پہ امن قائم کرو گے؟ امیر سعد الدین۔ یہ سن کر سعد الدین غصے میں آ جاتا ہے اور فوراً اپنے سپاہیوں کو آواز دیتا ہے اور جاندار کو کہتا ہے، بہت ہو گیا جاندار صاحب، بہت ہو گیا۔ سعد الدین کے سپاہی جاندار کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر سعد الدین کہتا ہے، جاندار صاحب ہوش میں آؤ اور یہاں اس قسط کا اختتام